اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت لاگ ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں ٹیکس جمع کروانا چاہیے، کیا ہم پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے، اور ٹیکس کی کیا جو ہے کرائٹیریا ہے کہ کن لوگوں پہ ٹیکس جو ہے وہ عائد ہوتا ہے اور کن لوگوں کو ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کا ویلاگ جو ہے ہم اس حوالے سے بنائیں گے کہ جی کون کون سے ایسے لوگ ہیں، کون کون سی کمپنیاں ہیں، کون کون سے ایسے ادارے ہیں، تو یا کون سا ایسا کرائٹیریا ہے کہ کن لوگوں پہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ کون سے لوگ ایسے ہیں، کون سے ادارے ایسے ہیں جن پہ یا کیا کرائٹیریا ہے کہ کن لوگوں پہ اور کن کمپنیوں پہ اور کن اداروں پہ جو ہے وہ ٹیکس کس ریشو سے لگتا ہے۔ آج ہم اس کو ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں اس میں۔ اچھا جی، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 کے مطابق جو ہے نا، یہ مندرجہ ذیل افراد اور کمپنیاں اور ادارے جو ہیں ان پہ جو ٹیکس ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی اس میں کہ تمام کمپنیاں، جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان پہ ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ وہ ٹیکس اپنے اپنے ریشو کے حوالے سے، اپنے اپنے بزنس کے حوالے سے وہ جتنا ان پہ ٹیکس جو ہے وہ عائد ہوتا ہوگا، لیکن کمپنی کوئی بھی ہو، خواہ وہ چھوٹی کمپنی ہے خواہ وہ بڑی کمپنی ہے، تمام کمپنیوں پہ جو ہے وہ ٹیکس جو عائد ہوتا ہے اور وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں۔ اس کے بعد ہے جی تمام کاروباری افراد جن کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ 6 لاکھ روپے سے زائد ہو۔ اب یہ وہی جیسے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہم پہ ٹیکس عائد ہوتا ہے، کیا ہماری جو انکم ہے وہ اس پہ وہ اتنی ہے کہ قانون میں وہ ہماری انکم پہ ٹیکس جو ہے وہ عائد ہوتا ہے، یا ہمیں ٹیکس جو ہے وہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کی جن کی 6 لاکھ سے زیادہ انکم ہو سالانہ، ان پہ ٹیکس جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ وہ انکم ٹیکس اپنا دیں گے، وہ اپنی آمدنی پہ جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے جی کہ تمام افراد جن کی تنخواہ سالانہ، اگر کوئی ملازم ہے تو اس کی جو ہے وہ سالانہ تنخواہ جو ہے وہ اس کی 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہو۔ اگر کوئی ملازم ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ 6 لاکھ سے زیادہ ہو اور وہ 6 لاکھ سے زیادہ کماتا ہو تو پھر جو ہے وہ بھی ٹیکس ادا کرے گا۔ اور اس کے بعد تمام ایسے افراد جن کے پاس 1000 سی سی یا اس سے زیادہ کیپیسٹی کی گاڑی ہو۔ تو جو ایسے شخص جن کے پاس 1000 سی سی جو گاڑیاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اگر 1000 سی سی سے کم ہے تو ان پہ جو ہے وہ ٹیکس عائد نہیں ہوتا، لیکن اگر 1000 سی سی سے زیادہ ہیں تو ان پہ ٹیکس جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ تمام افراد جو کہ 500 مربع گز سے زیادہ پراپرٹی کے مالک ہیں، یعنی کہ وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا بزنس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو گورنمنٹ ملازم یا کوئی بھی ملازم ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد جی پراپرٹیز کے بارے میں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پراپرٹی پہ ٹیکس دے سکتے ہیں۔ وہ ہے جی کہ تمام افراد جو 500 مربع گز سے زیادہ پراپرٹی کے مالک ہیں تو وہ بھی ٹیکس ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی کہ تمام ایسے افراد جو کسی بھی پروفیشنل باڈی کے ممبر ہیں، یعنی کہ ڈاکٹرز، وکلاء، یہ سارے جو ہیں پروفیشنل باڈیز کے جو ممبر ہیں، تو یہ پروفیشنل ہے یہ ہمارا پروفیشن ہے، تو اس پہ جو ہے نا جو پروفیشنل باڈی کے ممبر ہوں گے وہ جو ہے وہ بھی ٹیکس ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ لاسٹلی جو ہے تمام ایسے افراد جو NTN حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے، قانوناً ہم ٹیکس دینے کے پابند ہیں۔ تو یہ آج میں نے تفصیل اس حوالے سے بتائی کہ جی کون سے لوگ ہیں جو کہ تنخواہ والے ہیں، جو جاب کرنے والے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، پراپرٹی رکھنے والے ہیں، کمپنیاں ہیں، یعنی کہ کس کس لیول پہ جو ہے وہ جا کے وہ اگر اس پوزیشن میں ہوں تو وہ ٹیکس ادا کر سکتی ہیں، اگر وہ اس پوزیشن میں نہ ہوں تو جو اس کیٹیگری میں نہ فال کرتی ہو تو وہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے یا ان کو نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس حوالے سے یہ انفارمیشن تھی کہ ٹیکس کے حوالے سے کہ کن لوگوں کو ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ گاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔